ٹیو وہاں پہ اس کے آغاز میں ٹیو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ان سپاہیوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جو حالنی بازار میں جرگے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں وہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، تو ایک ٹیو کا آدمی وہاں پہ تیر چلاتا ہے اور ایک سپاہی کو جا کے لگتا ہے، اور ایک سپاہی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ پھر یہاں حلنی بازار میں ارطغرل اور عالیار صاحب آتے ہیں۔ عالیار صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، ارطغرل صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عالیار صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ غدار ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، اور غدار دوست ہو یا بھائی ہو اس کا قتل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور وہاں ارطغرل صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ اور یہاں چودر قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں قتلوجہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتے ہیں اوڑال کو پکڑنے کے لیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جاؤ تم سب اوڑال کو پکڑ لو، وہ کمبخت کو پکڑ لو جو غدار ہے، میں اس کے سرداری والے خیمے میں جاتا ہوں اور تم اس کے خیمے میں جاؤ۔ وہ اسی سپاہی کو بھیجتا ہے جو اوڑال کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو سرداری والے خیمے میں پہنچتا ہے تو وہاں اوڑال ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر اوڑال یہاں سامان باندھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک سپاہی آتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے، تو کہتا ہے ڈریے مت، میں ہوں، اور عالیار صاحب نے آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے اور قتلوجہ آپ کو پکڑنے کے رہا ہے، آپ پیچھے سے کاٹ کے نکل جائیں۔ پھر وہاں قتلوجہ سرداری خانے خیمے میں ہوتا ہے، وہاں سپاہی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کمبخت اوڑال بھاگ گیا ہے، وہاں اس کو نیلی چوٹی کے پہاڑ کے پاس دیکھا گیا ہے۔ پھر وہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو چولپن خاتون اور اوڑال وہیں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حلنی بازار میں ارطغرل جرگے کے شروع ہونے پہ آ جاتا ہے اور وہاں سب کو بولتا ہے بیٹھ جائیے۔ پھر ارطغرل بیٹھ کر کہتا ہے کہ شروع اللہ کے بابرکت نام سے، بڑا مہربان اور جو ہم کو جس نے جمع کیا۔ پھر سب سبحان اللہ کہتے ہیں، جرگہ شروع ہو جاتا ہے، اور ارطغرل کہتا ہے کہ سب کو سزا ملے گی، اوڑال کو بھی سزا ملے گی، وہ غدار ہے اور اس کو سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ وہ کہتا ہے کہ سزا سب کو ملے گی اور جو غداری کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ پر یہاں جرگے میں سے ایک سپاہی بولتا ہے کہ ارطغرل بھائی، ہمارے پاس نہ سونا ہے، نہ کچھ، نہ ایمان، اور 3 سردار ابھی تک نہیں آئے جو جرگے میں آنے والے تھے، تو ان کے بغیر ہی جرگہ شروع کر دیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں ان کے بغیر جرگہ شروع نہیں کروں گا، وہ جب تک نہیں آئیں گے ان کے بغیر میں جرگہ شروع ہی نہیں کروں گا۔ پھر وہی سپاہی واپس کہتا ہے کہ نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ ہے، ہم کیا کریں گے ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے بکسا لے کے آؤ۔ ارطغرل عبد الرحمن کو آواز دیتا ہے۔ یہاں ویسیلیوس 3 سرداران کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اور ایک سپاہی ایک بوڑی لے کے آتا ہے جس میں وہی۔ پھر ہیلینا آتی ہے، ہیلینا کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو
ارطغرل نے ہیلینا کو بولا ہوتا ہے کہ کڑی سے کڑی نظر رکھنا اس پہ، تو ہیلینا وہی کرتی ہے اور وہ جو ویسیلیوس کہتا ہے وہی کرتی ہے اور اس کے ساتھ مل جاتی ہے، دکھانے کے لیے کہ میں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ اور ویسیلیوس وہ بوریوں میں سے ٹوپیاں نکالتا ہے کہ پھر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں جھرگے میں دکھایا جاتا ہے کہ ترگت آتا ہے بھاگتے ہوئے اور کہتا ہے بھائی، اور ارطغرل کہتا ہے کیا ہوا؟ ترگت کہتا ہے کہ بھائی 3 سردار جو آ رہے تھے جھرگے میں، ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کے سارے سپاہی مار دیے گئے اور وہ تینوں بھی مر گئے۔ ارطغرل ان کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اب سب کو سزا ملے گی، اب ہم جنگ لڑیں گے، جنگ کریں گے ہم۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے کہ وہاں سے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ صاحب ایسا ہی ہوتا رہا تو ہم کیا کریں گے؟ اور ارطغرل کہتا ہے کہ اگر بزدل بننا چاہتے ہو تو ادھر سے چلے جاؤ اور سونا بیچ کر غلام بن جاؤ۔ تو یہاں ارطغرل دوان کے ساتھ کھڑے ہو کر نقشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دوان بتا رہا ہوتا ہے نقشے کا۔ اور ارطغرل کہتا ہے کہ تم اب قلعہ جاؤ گے اور وہاں 3 سردار جو آئے ہوئے ہیں ان کو مار کر ان کی لاشوں کو قلعہ قلعے میں لٹکا دو گے، قلعے کے باہر لٹکا دو گے، اور تمہارے ساتھ سامسا اور ترگت، اور تمہارے ساتھ آلیار بھائی کا سپاہی بھی ہوگا، کتلوجا بھی ہوگا۔ سب کہتے ہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی، تیرا آپ کا حکم۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ہم کبھی نہ مل پائیں۔ پھر وہ لوگ سب ہاتھ ملا لیتے ہیں اور کتلوجا بھی آلیار سے مل جاتا ہے اور سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے آتے ہیں۔ ارطغرل بمسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے زخموں کو مٹاؤ اور جلد سے جلد صحت یاب ہو اور جا کے آرام کرو۔ یہاں ابن العربی دکھائے جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا حضرت۔ پھر یہاں سامسا بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو۔ پھر ہیلینا آتی ہے اور ان کو سارے سکے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب کو جا کے بتاؤ کہ اگر بابا کا قاتل ویسیلیوس ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گی۔ اور وہ جرگے میں جو 3 سردار آ رہے تھے ان کا قتل بھی ویسیلیوس نہیں کیا ہے۔ پھر یہاں ویسیلیوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جب تک کہ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔